بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ ان آیات میں بعض یہودیوں اور بعض نصرانیوں اور مشرکین کا ذکر ہے، کیونکہ بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور نصارہ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ حق تعالی اس قول کی قباحت اور بطلان کا بیان فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہتے ہیں وہ کہ اللہ رکھتا ہے ولدن اولاد، سبحانہ وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون سب اسی کے تابع دار ہیں، بدیع السماوات والارض نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وَإِذَا قَضَى اور جب حکم کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو پس یہی فرماتا ہے اس کو، کن ہو جا، فیکون تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، تو کیا محمل بات ہے، بلکہ ان کے تو اولاد ہونا عقلاً ممکن نہیں، اور صفات کاملہ صرف حق تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہونے کی دلیلیں مذکور ہوتی ہیں۔ پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں، اور دوسرے یہ کہ مملوک ہونے کے ساتھ سب ان کے محکوم بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے تصرفات پر قادر ہے، جیسے کسی کو مارنا، زندہ کرنا وغیرہ، اس چیز کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کل لہ قانتون کا یہی مطلب ہے کہ سب اسی کے تابع دار ہیں، اللہ جو کرتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہاں آگے جو فرما رہے ہیں، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ کہ جب کسی چیز کو کہتے ہیں ہو جا تو پس ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، تو اشارتاً ان کو بھی بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک کن کے لفظ سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں، اسی کن کے لفظ سے ان کو بھی وجود میں لایا گیا ہے۔ وقال الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا یعلمون جو نہیں جانتے، یعنی جاہل لوگ کہتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں بات کرتا اللہ تعالی ہم سے، او تأتینا آیہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں، یا پھر فرشتوں ہی کے ذریعے جیسے پیغمبروں سے بطور وحی بات کرتے ہیں، ایسے کیوں نہیں بات کرتے، اور اس کلام میں یا تو خود ہم کو احکام بتا دیں کہ دوسرے رسول کی ہم کو ضرورت ہی نہ رہے، یا کم از کم اتنا ہی کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو ہم ان کی ہی رسالت کے قائل ہو کر ان کی اطاعت کرنے لگیں گے۔ تو یا کلام نہیں اگر کرتے تو ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل ثبوت رسالت کی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اولاً اس بات کا جاہلانہ رسم ہونا بتلاتے ہیں، کذالک قال الذین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح کہہ چکے، من قبلہم اس سے پہلے، مثل قولہم انہی کی سی بات اس سے پہلے بھی کہہ چکے، تشابہت قلوبہم ایک جیسے ہیں ان کے دل، یعنی انہی جیسا جاہلانہ قول اس سے پہلے جو گزر چکے وہ بھی اسی طریقے سے کہتے تھے، تو پس معلوم ہوا کہ یہ جو بات ان کی ہے کوئی باریک بینی پر مبنی نہیں، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس بات کا اللہ تعالیٰ مطلب اور سبب بیان فرماتے ہیں کہ تشابہت قلوبہم وہ کج فہمی میں باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اس لیے سب سے بات بھی ایک ہی سی پیدا ہوئی، اور چونکہ اس قول کا پہلا جز
حماقت پر مبنی ہے کہ اپنے کو اس لائق سمجھنا کہ ہم بھی فرشتوں اور نبیوں کے برابر ہیں، تو جو بالکل ہی غلط بات ہے۔ اس لیے اس احمقانہ بات کو نظر انداز کر کے صرف دوسرے جز کا جواب ارشاد ہوتا ہے کہ تم تو ایک دلیل کو لیے پھرتے ہو، ہم نے تو بہت سی دلیلیں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت میں صاف صاف بیان کر دی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کہ تحقیق کہ ہم نے بیان کر دی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے لقوم یوقنون جو یقین لاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ نافع اور کافی ہو سکتی ہیں جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو محض ضد ہی مقصود ہے، اس لیے حق طلبی کی نظر سے ان کو تحقیق ہی منظور نہیں، تو ایسو کی تسلی اور تشفی کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اب یہاں یہود و نصارہ تو اہل کتاب تھے، ان میں اہل علم بھی تھے، تو اس کے باوجود جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جاہل فرمایا، تو اس لیے کہ باوجود یہ کہ قطعی اور قوی دلائل کثرت سے قائم کر دیے گئے تھے، پھر بھی جو انکار کیے جا رہے تھے تو جہالت نہیں تو اور کیا تھا، اور یہ جاہلوں ہی کسی بات کہلائے گی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جاہل فرمایا۔ تو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہالت اور اس دشمنی کی بدولت غم ہوتا تھا اور دل تنگ ہوتا تھا، تو ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی صورت سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ انا ارسلناکا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا بالحق، حق کے ساتھ یعنی سچا دین دے کر بھیجا، بشیروں و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والا اور نہ ماننے والوں کو سزا سے ڈرانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں دین قبول کیا، وہ کیوں دوزخ میں گئے، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں تسلی کے طور پر کہ آپ سے یہ باتیں نہیں پوچھی جائیں گی، آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ کو کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود، ولا النصارى اور نہ نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تو تابع نہ ہو ان کے دین کا، ملتہم ان کے دین کا۔ تو یہ بات محال ہے کہ آپ ان کے دین کے تابع ہو جائیں، تو ان کا راضی ہونا بھی محال ہے، مشکل ہے۔ تو اگر کبھی اس قسم کی بات ان کی زبان سے یا حال سے ظاہر ہو تو آپ قل ان ھدی اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک جو راہ اللہ کی ہے، هو الہدی، وہی ہے سیدھی راہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض تو تابع داری کرے ان کی خواہشوں کی، بعد الذی، اس کے بعد کہ جاءک من العلم، کہ تجھ کو پہنچا علم، ما لک من اللہ، تو تیرا نہیں ہے کوئی اللہ کی طرف سے، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ کیونکہ اگر آپ ان کے غلط خیالات کا اتباع کرنے لگے، اور پھر اتباع بھی کیسی حالت میں کہ علم آ چکنے کے بعد، یعنی وہ علم جو وحی سے ثابت ہو چکا، اس کے آ چکنے کے بعد، تو ایسی حالت میں تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے گا نہ مددگار، تو ایسے امر کی امید کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے اس سے دل کو خالی کر لینا چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ، جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر یقین لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ ہیں نقصان پانے والے۔ تو اس آیت سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں اہل کتاب میں سے جو نہ ماننے والے لوگ اور مخالفین تھے ان کا ذکر تھا، تو اس آیت میں جنہوں نے حق واضح ہو جانے کے بعد
جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کا اتباع اختیار کر لیا تو انہی کے بارے میں ارشاد ہے، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب سے مراد یعنی ہم نے توریت اور انجیل دی تو بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت تورات کے ماننے کا حکم تھا تو تورات کو اس طریقے سے پڑھا کہ تورات کو بھی مانا اور جو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب یعنی قرآن مجید دیا اس کی تصدیق تھی تو انہوں نے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ کر جب تک اپنی کتاب کے ماننے کا حکم تھا تو مانا، اور جب وہ منسوخ ہو گئی تو اس کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ اولئک یؤمنون بہ کا یہی مطلب ہے کہ ایسے لوگ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین حق اور علم وحی پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو جو شخص نہ مانے گا کس کا نقصان کرے گا؟ خود ہی ایسے لوگ خسارہ میں رہیں گے کہ ایمان پر جو ثمرات عطا ہوتے ہیں ان سے محروم رہیں گے۔ تو یہاں تک بنی اسرائیل کے متعلق جن خاص مضامین کا بیان کرنا مقصود تھا وہ تو ختم ہوئے، شروع سے لے کر یہاں تک تفصیل کے ساتھ مضامین بیان تھے۔ تو اس کو دوبارہ مختصر ذکر فرما کر جس کا مقصد یہ ہے دوبارہ یاد دلا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی اللتی، میری اس نعمت کو یعنی میرے اس احسان کو یاد کرو انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، اس بات کو یاد کرو کہ ہم نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر، واتقوا یوم اللہ، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی، جس دن نہ کام آئے گا نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص کی طرف سے، شیئن، ذرا بھی، ولا یقبل منہا، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ کام آئے گی اس کو سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ بنی اسرائیل کے متعلق ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار مختصراً آخر میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما کر یاد دلا رہے ہیں کہ جو لوگ انعام کے مستحق ہیں ان کو اس پر رغبت دلائی جائے، اور جو نہ ماننے والے ہوں ان کو دوبارہ ڈرا دینا، یہ مختصراً پھر فرما دیا۔ جیسے کسی طویل اور لمبی بات کرنے کے بعد بطور خلاصہ اور نتیجہ تفصیل اسی مجمل عنوان کا پھر اعادہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ تکبر ایک بڑی مضر خصلت ہے، تو اس میں ایک نقصان یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، 10-20 مضرتیں گنوا کر پھر آخر میں کہہ دیا جائے کہ غرض تکبر بڑی مضر خصلت ہے۔ تو اسی طور پر اس آیت یا بنی اسرائیل کا اعادہ فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔